جی آج غزوہ بدر کے حوالے سے بالکل یہاں پہ بات کی جائے گی، اور چھوٹے سے ایک بچے نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ فیصل بھائی یہ بتائیے مجھے کہ صرف 313 وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ موجود تھے، اور سامنے اتنے سارے جو ہیں وہ کفار تھے، لیکن اس کے باوجود جو جیت ہے وہ مسلمانوں کے سر آئی۔ تو کہتے ہیں ایسا اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چھوٹا سا یہ بچہ 7 سال کا مجھ سے یہ سوال کر کے گیا ہے۔ میں تو اس کو جو ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی۔ میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ بس جو بالکل حاضر لگا لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آل بدر وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ اسلام کی بنیادوں میں جن کے خون کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ۔ اور اسلام کی عظمتوں کا وہ جو بلڈنگ اور عمارت تعمیر ہو رہی تھی، اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ بدر والوں نے رکھی۔ سبحان اللہ۔ اب بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معجزات آئے، وہاں پر صحابہ کی جاں فشانیاں کیا تھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی فرزانگی کا ایک ایسا ایسا واقعہ ہے کہ کٹے ہوئے بازو ہیں۔ مثلا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں آتے ہیں اور آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آ کر چٹکی کاٹ کے کہتے ہیں ایسے کر کے، چچا یہ ابا جہل کون ہے؟ آپ دیکھ کے توجہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں چچا بتائیے کہ یہ ابو جہل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ سنا ہے کہ ہمارے نبی پاک کے خلاف بولتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم کیا کر لوگے اس کا؟ کہنے لگے بس آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو لمبے قد والا صفیں ٹھیک کر رہا ہے وہ ہے۔ تو یہ دونوں بچے بجلی کسی تیزی سے لپکے اور جا کر انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور وہ جو صنادید کفر میں سے ایک ہے اس کو جناب انہوں نے مار گرایا۔ اور یہ دیکھ کر ابو جہل کے بیٹے نے زوردار حملہ کر کے ایک صحابی وہ جو شہزادے تھے ان کے بازو پہ حملہ کیا، اور بازو آدھا کٹ کے جو نا وہ لٹکنے لگا۔ تو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت اور جذبہ وفائے رسول کو دیکھیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بازو مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر نوچ کر پھینک دیا۔ اور یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ اس کٹے ہوئے بازو کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دان سے اس بازو کو درست فرمایا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ وہ 313 تھے، تو آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ وہ اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا سب کچھ اللہ کی ذات کو سمجھیں، وہ لشکروں کی کثرت پر، بموں پر، میزائلوں پر بھروسہ نہ کریں، وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر صبح اٹھ کر جنگ کی پلاننگ نہ بنائیں، بلکہ وہ رات کو وہ ادا اپنائیں کہ جو رسول اللہ نے کی تھی، اور دعا کر رہے تھے کہ اے میرے مالک، یہ جو بندے تیرے ہیں، یہ جو میرے صحابہ ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ نہ اس جنگ میں کامیاب ہوئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو وہ ساری رات آہو بکا میں اللہ کے رسول گزارتے ہیں، اور پھر آپ کے چہرے کی چمک دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے رسپانس ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابوبکر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جذبہ جہاد اپنے بچوں کو، آخر ان بچوں کو کس نے سکھایا ہوا تھا کہ نبی کی گالی برداشت نہیں کرتے؟ کیا ان کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ تو پتا چلا کہ مسلمان کا اصل جو جذبہ ہے جس سے عالم کفر ڈرتا ہے وہ جذبہ ہے جہاد ہے، اور بدر ہمیں یہی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔